بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کلاس 9 اسلامیات کی بک ہے، اور آج ہمارا جو چیپٹر ہے وہ باب صوم ہے، یعنی تیسرے ہی چیپٹر ہے، لیکن اس کا جو پارٹ جیم ہے اس کے اندر پارٹ 4 آخری ہے، خصائل و شمائل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے، یہ پیج نمبر 136 پر ہے آپ کا یہ چیپٹر، ٹاپک ہے یہ، اور اس میں جو ہیں 2 لانگ کویسچن ہیں اور 3 شارٹ ہیں۔ پہلے جو لانگ کویسچن ہیں، خصائل و شمائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت و فضیلت پر نوٹ لکھیں۔ دوسرا ہے دوسروں کے کام آنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا۔ تو جو لانگ کا پہلا سوال ہے، خصائل و شمائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت و فضیلت پر نوٹ لکھیں۔ تو یہ جو ہے آپ کا پیج نمبر 136 جو اس چیپٹر کا پہلا پیج ہے، اس میں لاسٹ ہیڈنگ ہے خصائل و شمائل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت و فضیلت پر۔ ٹھیک ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی ہی اسلام کی صحیح اور کامل تصویر ہے۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال اور حیات مبارکہ کا اتباع ہی مومن کے لیے نجات دہندہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 21، ترجمہ: مسلمانوں، در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ یعنی ہم لوگوں کے لیے، جتنے بھی دنیا میں انسان ہیں، ان کے لیے سب سے بہترین نمونہ کون ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مکرمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمدہ عادات اور بے مثال سیرت کو اس امت کے لیے ایک بہترین اسوہ حسنہ قرار فرما کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی ترغیب دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عمدہ صورت کی طرح اعلیٰ سیرت، بلند اخلاق اور عمدہ صفات کا مجموعہ بنایا تھا، جس کی گواہی خود قرآن کریم نے بھی دی ہے۔ سورہ القلم آیت نمبر 4، ترجمہ: یقیناً آپ کے اخلاق بڑے اعلیٰ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سیرت اور صورت دونوں اعتبار سے کامل اور اکمل تھی۔ اپنی قوم میں اچھے کردار، فضلانہ اخلاق اور کریمانہ عادات کے لحاظ سے ممتاز تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت نہایت باروب اور پروقار تھی۔ سب سے زیادہ بامروت، سب سے زیادہ خوش اخلاق، سب سے زیادہ راست گو، سب سے زیادہ کریم، سب سے زیادہ نیک عمل، سب سے بڑھ کر پابند عہد اور سب سے زیادہ امانت دار تھے۔ یہاں اور آئے گا، آپ اور لکھیے گا، اور سب سے زیادہ امانت دار تھے۔ میں آنسر کو یہاں تک کمپلیٹ کروں گا، کیونکہ اس سے زیادہ دیکھیں ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جتنا لکھیں کم ہے، لیکن چونکہ یہ بچوں نے یاد کرنا ہے اور پیپر دینا ہوتا ہے تو مجھے یہ خیال کرنا پڑتا ہے، ورنہ تو آپ کو معلوم ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے کہ جتنا بھی لکھیں وہ ان کی شان میں بہت کم ہے۔ تو یہاں تک اس کا آنسر میری نظر میں کمپلیٹ ہے۔ اگر آپ اور لکھنا چاہیں تو اس ٹاپک کو کمپلیٹ کر لیں نیکسٹ پیج تک، ان کی اتباع کر سکیں اور نجات دارین حاصل کر سکیں۔ اگر آپ کر سکتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ ہے، یہ پورا ٹاپک آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 2 ہے، دوسروں کے کام آنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا۔ ٹھیک ہے، اس کو میں اسٹارٹ کر رہا ہوں پیج نمبر 139 میں جو دیا ہوا ہے نا، ہیڈنگ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا محلے اور معاشرے کے لوگوں سے برتاؤ، اس کی لائن نمبر ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 نمبر لائن میں ہے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں، بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، خالی ہاتھ والوں کی مدد کرتے ہیں، مہمان کی میزبانی کرتے ہیں، اور حق کے سلسلے میں پیش آنے والے مصائب میں مدد فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ یہ تمام خوبیاں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمدردی اور خیر خواہانہ رویے کی عکاسی کرتی ہیں، جس میں معاشرے میں کمزور سمجھے جانے والے نادار طبقے سے بھی ایسا ہی سلوک روا رکھنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے جو کسی شانہ طرز رکھنے والے سے رکھا جائے۔
پھر نیکسٹ پیج پہ ہے اسی طرح مظلوموں اور بے کسوں کی فریاد سننا، ان کے کام آنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ چنانچہ ایک اجنبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر التجا کرنے لگا کہ ابو جہل کے ذمے میرا قرض ہے، وہ ادا نہیں کر رہا۔ اس وقت آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم مکہ میں عبادت کر رہے تھے، لیکن عبادت کو مؤخر کیا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ حقوق اللہ چھوڑ دیا حقوق العباد کے لیے، اور اپنے ذاتی دشمن ابو جہل کے پاس ایک اجنبی کی مدد کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور اس سے حق وصول کروا دیا۔ اچھا جی، پھر 8 ہجری میں جب اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش مکہ پر غلبہ عطا فرمایا اور شہر مکہ فتح ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 برس کے ان تمام مظالم اور زیادتیوں کا بدلہ لینے کی بجائے اپنے قوم کے لوگوں کو معاف کرتے ہوئے اعلان فرمایا، ترجمہ: آج تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائل و شمائل کو اپنا کر سعادت دارین حاصل کرے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ لانگ تھے اور لانگ میں پھر تھوڑا سا لانگ ہی لکھنا پڑتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد شارٹ ہے، کویسچن نمبر 1 ہے خصائل اور شمائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مراد ہے؟ تو دیکھیں پیج نمبر 136 پر 2 ہیں۔ ایک تو خصائل جو ہے اس کے عام معنی دیے ہوئے ہیں، عربی کے لفظ خصلت سے ماخوذ ہے، یہ آنسر نہیں ہے ہمارا آنسر جو ہے 3rd لائن سے سٹارٹ ہے۔ خصائل اور شمائل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری خوبیاں و باطنی خصائل اور عمدہ عادات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شب و روز کی زندگی، جیسے اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، مزاج، معاشرت اور لباس، اخلاق، پاکیزہ خصوصیات اور خوبیاں و اوصاف، بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل خانہ سے برتاؤ، لوگوں سے میل جول، آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھیوں سے رویہ، آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری صورت اور سیرت، حلیہ مبارک اور جسمانی بناوٹ مراد ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ پورا مکمل آنسر ہے پہلے شارٹ کا۔ سیکنڈ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو مصروفیات کیا تھیں؟ تو ہم چلیں گے پیج نمبر 138 پہ، بالکل اینڈ کا جو پیراگراف ہے اس سے اوپر والا پیراگراف، یعنی سیکنڈ لاسٹ پیراگراف کی سیکنڈ لائن، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے خود صاف فرماتے، بکری کا دودھ نکالتے، اپنے کام خود کر لیتے تھے، کپڑوں اور جوتوں کو پیوند لگانا، اپنے کپڑوں کو سینا، یہ تمام اعمال خود سر انجام دیتے تھے۔ تو یہ سیکنڈ شارٹ ہمارا یہیں تک ہے۔ اس کے بعد 3rd ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اہل محلہ سے کیسا رویہ رکھنے کا درس دیتی ہے۔ تو یہ جو ہمارا سیکنڈ لانگ کا تھا، اس کی جو ہیڈنگ تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا محلے اور معاشرے کے لوگوں سے برتاؤ، تو اس کے نیچے سے جو آنسر شروع ہو رہا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی نہ صرف انفرادی حسن اخلاق اور پاکیزہ کردار اپنانے میں رہنمائی کرتی ہے، بلکہ معاشرے کی بہتر سے بہتر طور پر تشکیل اور باہمی ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے خاندان، محلہ اور پڑوس کے ساتھ حسن سلوک پر بھی زور دیتی ہے۔ چنانچہ معاشرتی معاملات میں رشتہ داروں، پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنا، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، ان کو تحفہ تحائف بھیجنا، طبع پرسی کرنا، تعزیت کرنا، ایک دوسرے کو دعوت دینا، معاشرے کے نادار لوگوں کے کام آنا، دشمنوں سے بھی نیکی کرنا۔ یہاں تک اس کا آنسر کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اب اس کے لاسٹ کویسچن کی طرف چلتے ہیں۔ مندرجہ ذیل سوالات کے درست جواب کے سامنے ٹک کا نشان لگائیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائل و شمائل سے مراد ہے، دیکھیں ویسے تو اس کا آنسر اگر پورے چیپٹر کو پڑھا جائے تو اس کے حساب سے دال جو آنسر ہے عمدہ عادات و خصوصیات، لیکن دیکھیں چیپٹر کے اندر اسوہ حسنہ ہے، اس کا بھی یہی نام ہے، اس کو بھی یہی چیز کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے اپنی زندگی گزاری۔ اچھا، سنت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کر کے دیا وہ سنت ہے، لیکن سنت نہیں کہیں گے اس کو، عمدہ عادات و خصوصیات، جو ان کی عادات تھیں، خصوصیات تھیں، اس کا اس میں ذکر ہے۔ ٹھیک ہے، اسوہ حسنہ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس بک کے اندر بھی لکھا ہوا ہے۔ سیکنڈ، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہودی لڑکے کے پاس گئے تو اس کو
کیا اسلام کی دعوت دی، سلام کیا، ہدیہ پیش فرمایا، دعا فرمائی۔ اب دیکھیں اس چیپٹر میں یہودی لڑکے کا کہیں ذکر نہیں ہے، بلکہ پوری بک میں نہیں ہے، لیکن جو یہودی بچوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات ہیں وہ تین قسم کے واقعات ہیں۔ میں سب کو تو کوٹ نہیں کر سکتا اس میں، ایک کا میں مطلب جیسے ایک جو حضرت سلمان فارسی کا واقعہ ہے، وہ بھی بچے تھے اس ٹائم، اور وہ کس طرح مذہب کی تلاش میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجوروں کا پہلے جو ہے صدقہ پیش کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، پھر ہدیہ پیش کیا، لیکن وہ پھر یہودی بچے نے پیش کیا نا، یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو وہ ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک بچہ بہت غریب تھا، یہودی تھا، اس کی ماں کے پاس بھی اور اس بچے کے پاس بھی پہننے کو بھی صحیح سے کپڑے نہ تھے، بالکل کپڑے پھٹے ہوئے تھے، تو اپنے رشتہ داروں سب کے پاس مانگنے گیا، اس کو کچھ نہ ملا، تو کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا کہ مسجد نبوی چلے جاؤ، تو وہ وہاں گیا، تو اس کی ماں نے اسے سمجھا کے بھیجا کہ دیکھو بیٹا ان کا کلمہ قبول مت کرنا، مطلب چادر لے لینا لیکن کلمہ قبول مت کرنا۔ تو اس بچے نے بھی وہاں جا کے یہی صدا لگائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار یہی کہا کہ میں آپ کا کلمہ قبول نہیں کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا آپ اپنا مسئلہ تو بتاؤ، اس نے بتایا یوں میری والدہ کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں ہیں اور ہم بہت غریب ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چادر خود اوڑھ رکھی تھی وہ چادر دی اور کہا فوراً بھاگ کے جاؤ اپنی والدہ کو یہ پہلے چادر دے کر آؤ۔ تو وہ ہدیہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہدیہ دی، اور وہ چادر جب اس نے اپنی والدہ پہ کروائی تو اس کے والدہ کا بھی جو دماغ ظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر تھی، تو اس چادر نے جو ہے ان کی زندگی بدل کر رکھ دی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ اس کا واقعہ لگ رہا ہے، تو میں نے اس میں ہدیہ پیش فرمایا لکھ دیا ہے۔ اچھا، تھرڈ ہے فتح مکہ کے وقت اپنی قوم کے تمام لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کر دیا تھا بھائی؟ معاف کر دیا تھا، یہ آپ سب کو معلوم ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا جو چیپٹر ہے یہ کمپلیٹ ہو گیا، آئی ہوپ کہ اچھی طرح سمجھ آیا ہوگا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔